حجاب کو لے کر بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لڑکیوں کو، خواتین کو، کہ نہیں، حجاب کا اصل مقصد تو یہ ہے، حجاب اس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، پراپر طریقہ نہیں بتایا جا رہا۔ مطلب جو مطلب کی آیت ہے یا جو مطلب جس میں ہے کہ اپنا مفاد پورا ہوتا ہے، وہ آیتیں تو بتائی جا رہی ہیں، لیکن جو مین آیت ہے، جو مین اللہ کا حکم ہے، وہ چھپا دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر ہے، اور وہ ہے اسلام میں حجاب کی اہمیت۔ بہت سے کامنٹ آ رہے تھے کہ آپ بھی پلیز حجاب کے اوپر بھی بات کیجئے اور حجاب کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ اکثر لوگ حجاب کو صرف ایک کپڑا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حجاب ایک مسلمان عورت کی عزت، ایمان اور اللہ کی اطاعت کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں حجاب کا حکم کب اور کیوں دیا گیا، اس کے کیا فوائد ہیں، اور موجودہ دور میں حجاب عورت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ حجاب کو بہت زیادہ جو نام نہاد راہ چلتے لوگ جو ہے دین کو پھیلا رہے ہیں، جو اسکالر بنے ہوئے ہیں، جو علماء مفتی بنے ہوئے ہیں، جو راہ چلتے ادراہ میں کہتی ہوں وہ بن گئے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا شیطانی فطور ہے، اور وہ جو ہے نا حجاب کو جو ہے بالکل ایک دوسرے رخ پر لے کے بتا رہے ہیں کہ حجاب کا کس طرح سے حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم کس طرح سے دیا ہے حجاب کا، کہ عورتیں کس طرح سے باہر نکلیں اور کس طرح سے پردہ کریں، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر بناؤں گی، اگر آپ کو یہ پسند آئی تو ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ بہت جو ہے میں کہتی ہوں کہ حجاب کو لے کر بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لڑکیوں کو، خواتین کو، کہ نہیں، حجاب کا اصل مقصد تو یہ ہے، حجاب اس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، پراپر طریقہ نہیں بتایا جا رہا۔ مطلب جو مطلب کی آیت ہے یا جو مطلب جس میں ہے کہ اپنا مفاد پورا ہوتا ہے، وہ آیتیں تو بتائی جا رہی ہیں، لیکن جو مین آیت ہے، جو مین اللہ کا حکم ہے، وہ چھپا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا پردے کا حکم آیا، ایک دم سے نہیں ڈالا گیا تاکہ مسلمان مطلب ایک دم سے پریشان نہ ہوں۔ کوئی بھی چیز ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے، تاکہ عادی ہو جائیں لوگ اس چیز کے، اس طرح سے جو ہے نا وہ پردے کا حکم آیا، ہر ایک چیز جو ہے بتائے گی۔ اب علماء یہاں پر کیا کرے، کچھ کہتے ہیں جی ہماری ایک بیٹی تو اس طرح سے پردہ کر رہی ہے، دوسری تو اس طرح سے پردہ، اب ان کا اپنا ایک مفاد ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی نہیں، اگر جو نہیں کر رہی تو آپ اس پر بحث مت کریں، اور جو کر رہی ہیں اس پر بھی بحث مت کریں۔ ہر مولوی اپنا ایک مفاد دیکھ رہے ہیں۔ ہم دین کو اپنے مطابق نہیں چلا سکتے، ہم نے دین کے مطابق چلنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، وہ جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے نا، ہم عورتوں کو، مردوں کو جو کچھ بھی بتا رہا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چاہتے کہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں۔ ہمارے بھلے کے لیے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، ہمارے بھلے کے لیے یہ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بتائی گئی ہیں، لیکن ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں، ہم صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اپنے مطلب کی چیز دیکھتے ہیں اور اس کو پک کرتے ہیں، اور جو چیز مطلب کی نہیں اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اور میرے مطلب ویڈیوز میں، شارٹس میں نے حجاب کے حوالے سے کافی مطلب وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ کون لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ جو کچھ تھوڑا بہت ہو سکے آپ کو بتاؤں حجاب کے بارے میں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور لائک پلیز لازمی کر دیا کرے گا آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، کیونکہ بہت سے سبسکرائبر ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور یہ حکم جو ہے نا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کی حفاظت اور پاکیزگی کا آغاز نظر کی حفاظت اور پردے سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نظر کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھنے کے لیے نا پردے کا حکم دیا،
اور تاکہ عورت حفاظت میں رہے اور بری نظروں سے، شیطان کی شر سے، شیطان کے وار سے بچی رہے، اسی لیے۔ لیکن آج کی عورت نہیں سمجھتی، آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے، اور وہ مطلب اللہ کے جو احکام ہیں ان کی نافرمانی کرتی ہے، اور مرد جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کر عورتوں کا ساتھ دیتے، وہ تو چاہتے ہی ہیں عورت بے پردہ ہو۔ کچھ مرد تو وہ جو ہے نا اس لیے اس میں الٹے سیدھے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر سورۃ احزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ یعنی حجاب نہ صرف عورت کی عزت و وقار کے لیے ہے، بلکہ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاؤ کا ایک حفاظتی حصار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت ستر ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس پر نظر ڈالتا ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرے تاکہ اس کی خوشبو محسوس کریں وہ زانیہ ہے، نسائی شریف میں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کو بے انتہا عزت دیتا ہے، اور حجاب اس عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو ایک کام ہمیں احادیث کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، جو ایک کام ہمیں قرآن کے مطابق بتائے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں۔ اب عورتیں اس پر جو ہے کیونکہ دور جہالت میں اسے جہالت ہی کہوں گی، کیونکہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، میں انہیں عزت کے ساتھ برا مت مانیے گا، جاہل اس لیے کہتی ہوں کہ یہ دور جاہلیت سے پہلے کا ٹائم تھا، جس ٹائم اسلام نہیں آیا تھا، اس ٹائم یہ کام عورتیں کرتی تھی، بے پردہ ہو کر پھرتی تھی۔ آپ یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اسلام آ چکا ہے، دین آ چکا ہے، جو معاشرہ ہے وہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ اب یہ بے پردگی کس لیے ہے؟ یہ تو جاہلیت کے دور میں ہوتی تھی بے پردگی، اب تو ماڈرن ایک اسلام آ چکا ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے عورت کو رہنا ہے، عورت کے رہنے کے طور طریقے سکھائے ہیں۔ لیکن عورتیں ابھی تک اسی جاہلیت کے دور میں رہ رہی ہیں، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اس طرح کے معاشرے میں ابھی تک اپنے آپ کو کیوں رکھتی ہیں اور خود کو ماڈرن کہتی ہیں، حالانکہ یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ دور جاہلیت میں ہی ابھی تک رہ رہی ہیں۔ اور آج کل تو کسی کو پردے کا کہا جائے تو 100 ہیلے بہانے کرتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب ان کو شعور ہی نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں۔ لیکن دیکھیں جب اسلام آ گیا، دین آ گیا، تو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور اطاعت قابل مثال تھے۔ مطلب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے دوپٹے پھاڑ کر اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آیا، صحابہ اکرام اور صحابیات نے بغیر کسی تردد کے فوراً اس پر عمل کیا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آئے، پہلے سورۃ نور میں، پھر جب سورۃ احزاب میں آیا تو انہوں نے پلو ڈال لیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے مطلب اگر آج کہیں کسی سے پردے کا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کچھ علمی شعور ہی نہیں ہے، کوئی ہیلے بہانے شروع کر دیں گے۔ لیکن صحابیات کا دیکھیں کہ وہ اتنی سمجھدار، اتنی پڑھی لکھی، اتنی باشعور اور اتنی عقل مند خواتین تھیں کہ جب حکم آیا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ رات کو حکم آیا تو رات کو ہی اسی ٹائم جو ہے نا وہ دوپٹے اوڑھے، اور جس وقت بھی آیا بغیر کسی سوال جواب کے انہوں نے جو ہے نا فوراً اس پر عمل کیا۔ لیکن آج کل کی جاہل عورتیں، ان کے سوالات ہی ختم نہیں ہوتے، کیا، کیوں، کیسے پہ بھی وہ اڑی رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ بس کسی طرح سے کوئی ایسا سبب نکل آئے کہ ہمیں پردے سے نجات مل جائے۔ اور آج کل کے جو نام نہاد مولوی ہیں، وہ بھی، جو میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو شیطان کے، میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ایسی جو ہے نا کلچر کو ضرور وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پردے کو جو ہے نا وہ پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کام جو ہے نا یہ ہمارے، میں اگر آپ سے کہوں کہ میں اب ہو سکتا ہے مجھے وہ کلپ مل جائیں کہ ہمارے اندر ہی جو ہے نا نان مسلم لوگ علماء بن کر جو ہے نا ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔
یہ پوری ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک یہودی کا بھی میں نے یہ واقعہ سنا ہوا اور ایک عیسائی کا بھی سنا ہوا ہے کہ وہ عیسائی جو ہے نا کس طرح سے ایک مسلمان عالم کا روپ لے کر ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے پھر تب جا کر یہ واقعہ پورا سنایا کہ کس طرح سے جو ان کے کمیونٹی کے لوگ تھے اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے نا اس سے یہ کہا کہ تم نے اس طرح سے کر کے جا کر ان میں تفرقہ ڈالنا ہے مسلمانوں میں۔ پھر اس کی بیوی نے پورا ایک گیٹ اپ کیا گیا، پورا ایک سچویشن کریٹ کی گئی۔ اسی طرح سے یہودی ہو گئے، نان مسلم ہو گئے، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم ہمدرد ان کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں وہ کلپ ملا ان جو اب وہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن جب وہ پہلے نان مسلم تھے تو انہوں نے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ان کا بتاؤں گی آپ کو، تو وہ آپ دیکھیے گا، اور پھر آپ کا بھی دماغ کھلے گا، آپ کو بھی پتہ لگے گا لوگ ہمارے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بار بار کیوں کہتی ہوں، اپنی ویڈیوز میں اکثر بتا رہی تھی کہ اپنے بچوں کے عقیدے پر نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، آیا کہ وہ ان کے دل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو اہل بیت کے بارے میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دل میں بغض اور کینہ تو نہیں ڈال رہے بطور عالم بن کے، قرآن کا سہارا لے کر، کیونکہ انہیں پتہ ہے کس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے لوگوں کو۔ تو ہر ایک چیز پر نظر رکھیے، جہاں دیکھیں ایسے لوگ آپ کو اللہ کے ولیوں، اللہ کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی بھی ان کے دل میں بغض و کینہ بہر رہا ہے تو ان سے اپنے بچوں کو بچائیے۔ خدا را ایسے لوگ آپ کے بچوں کا ایمان تباہ کر دیں گے، بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں، بچیوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں پر ضرور فوکس کیا کریں۔ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حجاب کے فائدوں کی۔ یہ حجاب جب ہم کرتے ہیں تو عورت کی عزت و وقار کی حفاظت کرتا ہے۔ حجاب عورت کو سماج میں ایک معزز مقام دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور تحفظ غیر محرم مردوں کی بری نگاہوں اور فتنوں سے بچاتا ہے۔ مطلب غیر محرم مرد کی نگاہیں کتنی تکلیف دیتی ہیں اور کتنا مطلب وہ ایک عجیب سی نظریں ان کی ہوتی ہیں، عورت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہے۔ جب وہ پردہ کرتی ہے اس وقت، اور جب وہ پردہ نہیں کرتی، اگر اپنے آپ کو فیل کرے کہ وہ کتنا مطلب فرق آ جاتا ہے، تو جب پردہ کرنا شروع کرتی ہے غیر محرم مردوں کی بری نگاہوں اور فتنوں سے بچ جاتی ہے، روحانی ایک سکون ملتا ہے۔ سچ پوچھیں تو جب آپ پردہ کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت دل کو سکون دیتی ہے، اور اس سے آپ کا ایمان اور بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جو ہے نا اسلامی یعنی پردہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے ہاں جی یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے حجاب، اور دوسروں سے آپ کو نمایاں کرے گی، ڈیفرنٹ کرے گی۔ معاشرے میں ایک پاکیزگی کا احساس ہوگا جب سب عورتیں پردہ کریں گی، حجاب کریں گی اور ایک پردے میں رہیں گی، تو معاشرے میں جو ہے نا وہ ایک پاکیزگی کا ماحول قائم ہو جائے گا، کیونکہ جب عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں تو پورے معاشرے میں حیا اور پاکیزگی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ جب عورتیں بے حیا ہوں گی تو پھر ظاہر ہے بے حیائی پھیلے گی۔ وہ کہتے ہیں نا تماشا لگا ہو تو تماشبین خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حجاب شاید عورت کی آزادی میں رکاوٹ ہے، جیسے میرا جسم میری مرضی والا بھی ایک سسٹم چلا ہوا ہے، اور یہ لوگ آپ کو پتہ ہے شیطان کی پرستش کرتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کا پورا ایک گروپ ہے، پورا ایک چیز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حجاب عورت کو جو ہے نا وہ ہراسانی سے بچاتا ہے اور اسے بے حیائی کے ماحول سے محفوظ رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حجاب وہی کرتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اپنی آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ یہ بے وقوف لوگوں کا جو ہے نا سوچ ہے، کم عقل اور دنیا دار لوگوں کی سوچ ہے کہ اسلام عورت کو قید کرتا ہے حجاب میں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام نے جتنی آزادی عورت کو دی ہے نا، اتنی میں کہتی ہوں کسی مذہب میں، کسی ملک میں، کسی چیز میں بھی نہیں عورت کو اتنی آزادی ملی جتنی آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے، اور اسلام عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے عزت اور وقار عطا کرتا ہے۔ یہ جو پردہ ہے نا یہ عورت کی عزت ہے، عورت کا وقار ہے۔ اگر جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں
کہ وہ مطلب وہ کتنی محفوظ رہتی ہیں پردے کے اندر۔ اور پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھو کہ حجاب ایک ڈھال ہے، زینت ہے اور اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ ہم عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے حجاب۔ یہ نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ آخرت میں جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم صحابیات کو اپنا رول ماڈل بنائیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت کامیابی ممکن ہے، دنیا اور آخرت میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنائیں، جتنی بھی صحابہ اکرام جو صحابیات تھیں ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ یہ بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر بالکل بھی امپریس نہ ہوا کریں۔ یہ بے وقوف اپنی دنیا بھی تباہ کر رہی ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا، ککھ بھی نہیں آنے والا۔ یہ بس دنیا ہی کو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کس طرح لوگ جو ہے نا آہستہ آہستہ فوت ہو رہے ہیں، آگے قبر میں کس طرح سے حساب دینا ہے، آگے مطلب کیا کرنا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا کو ہی سمجھ لیا، دنیا مطلب گزارو۔ اور پردے کے بغیر یہ سمجھتی ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گی، جبکہ پردے میں رہ کر بھی آپ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ مردوں کو خوش کرنے کے لیے بے پردہ ہو رہی ہیں، گندے گندے لباس پہن رہی ہیں اور بس ڈالر کے چسکوں میں پڑی ہوئی ہیں، پیسہ، بے حیائی اور ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پردے میں رہ کر بھی آپ جو ہے نا آپ کو پیسہ کما سکتی ہیں، باپردہ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہ نہیں کہ بے پردگی کریں گی تو تبھی آپ کو رزق ملے گا، نہیں، باپردہ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے۔ بے پردگی کو اپنا جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ بس ایک چیز یاد رکھیں کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنی بے پردہ عورتیں دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کا کیا آگے حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ ظاہر ہے انہوں نے جو دنیا میں کیا اس کا تو دینا ہی دینا۔ دیکھیں آج آپ دنیا میں زندہ ہیں نا، آج آپ ہر مشکل سے لڑ سکتی ہیں، آج آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ فوت ہو جائیں گی، آپ نہیں رہیں گی اس دنیا میں، آپ ایک بے جان لاش بن جائیں گی، تو اس ٹائم تو صرف عذاب ہی عذاب ہونا، اس ٹائم آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی، بے بس ہو جائیں گی۔ آج آپ پردے میں اگر تھوڑی سی آپ کو ہو رہا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، لوگ تو مجھ سے اس طرح سے کریں گے، یہ کریں گے، وہ آج آپ برداشت ہر چیز کر سکتی ہیں، لیکن کل کو جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کو اس سے کچھ چیز، یہ جہنم کی آگ، یہ عذاب یا برداشت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اس وقت صرف جو ہے نا تکلیف دینے والا عذاب ہی ہوگا۔ اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو حجاب کے بارے میں ایک نیا اور مثبت انداز میں سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنی دوستوں بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔